علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا سبق زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں پڑھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ آج کا ہمارا سبق ہے ایتاء الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ دینا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ متصل بیان فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی، لغوی معنی، زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا۔ زکوٰۃ تزکیہ سے لیا گیا ہے، یعنی پاک کرنا۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ اس مال کے اندر برکت پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مال بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی، شرع اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مال زکوٰۃ جو ایک سال گزرنے کے بعد صاحب نصاب پر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب یعنی کسی آدمی کے پاس اگر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں کو ملا کر اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو اور یہ رقم پورا سال اس کے پاس محفوظ رہے، جمع رہے، تو پھر اس پر سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے زکوٰۃ کے اہم نکات آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت از روئے قرآن پاک، زکوٰۃ کی اہمیت از روئے حدیث۔ نمبر 3، مصارف زکوٰۃ، مسائل زکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اصول، زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات۔ زکوٰۃ کی اہمیت از روئے قرآن۔ قرآن مجید میں کم از کم 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا، جیسا کہ پہلے بھی آیا ہے مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ اور سورہ معارج میں
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں اور اس کے ذریعے انہیں پاک صاف کریں۔ زکوٰۃ کی اہمیت حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، یعنی اسی خزانے سے اہل اسلام کو ترقی عروج ملتا ہے، غریبوں کی امداد ہوتی ہے اور ان کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ حاجت مندوں کا حق، ارشاد نبوی ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر صدقہ فرض کیا ہے، جو مالدار لوگ ہیں ان سے لیا جائے اور اسے ضرورت مندوں حاجت مندوں کو لٹایا جائے۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی سے تعبیر کیا۔ ارشاد فرمایا جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور اسی میں ملی جلی رہے تو وہ مال کو تباہ کر دیتی ہے، یعنی ایسا مال جو زکوٰۃ کا مال تھا اس سے زکوٰۃ نہ ادا کی گئی اور وہ مال دوسرے مال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، قیامت کے دن انتہائی زہریلے ناگ کی شکل میں وہ مال اس کو سزا دے گا اور اس کو کاٹے گا، اور قیامت کے روز ایک سانپ بن کر وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو اپنے زہریلے دانت گاڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں جو تو نے جمع کیا، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یعنی جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے بڑی عبرتناک سزا ہے کہ قبر میں بھی انہیں سانپ اور زہریلے ناگ جو ہیں وہ کاٹتے رہیں گے۔ مصارف زکوٰۃ، مصارف کیا چیز ہے؟ مصارف مصرف کی جمع ہے جس کا معنی خرچ کرنے کی جگہ، یعنی مصارف زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد ایسے لوگ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی ایسے لوگ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، مصارف زکوٰۃ حسب ذیل ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ:
زکوٰۃ تو صرف غریبوں اور محتاجوں کارکنوں کا حق ہے جو اس پر مقرر کیے ہیں، نیز ان کا جن کی دلجوئی منظور ہے، اور زکوٰۃ کو صرف کیا جائے گا گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی غلام کی آزادی میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسافروں کی امداد میں۔ یہ سب فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ بڑا علیم اور حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے فقراء، یعنی انما الصدقات للفقراء، ان تنگ دست لوگوں کی اہانت جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ غرباء ہیں۔ مساکین، مساکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کچھ ہو لیکن وہ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہوں۔ نمبر 3، عاملین زکوٰۃ، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، ان کو تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ کے مال سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مؤلفۃ القلوب، ان لوگوں کی مدد کرنا جو نو مسلم ہیں تاکہ ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ رقاب، غلام، اور ان لوگوں کو آزاد کرنے کے مصارف جو قید میں ہوں۔ غارمین، ایسے لوگ جو قرضوں کی ادائیگی میں نادار ہوں، یعنی وہ قرض نہ ادا کر سکتے ہوں۔ فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد اور تبلیغ دین کے کام میں مصروف ہوں۔ مسافر، یعنی مسافر وہ آدمی کہ سفر کے دوران اس کا مال چھن گیا ہو، گھر میں اس کے پاس مال موجود ہو بھی تب بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ مختلف اشیاء کا نصاب یہ ہے: سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، روپیہ پیسہ سامان تجارت سونے یا چاندی میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر۔ اب بھیڑ بکریاں اگر کسی کے پاس ہیں ان میں سے بھی زکوٰۃ ہے۔ 40 بکریاں ہوں گی تو ان میں زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح گائے بھینس کی تعداد 30 اگر ہو تو ان میں زکوٰۃ ہے۔ اونٹ اگر کسی کے پاس 5 ہوں تو ان میں زکوٰۃ ہے۔ تو اس کا عرصہ کیا ہے؟ یعنی یہ زکوٰۃ کا مال جب اس کے پاس جمع ہو جائے نصاب مال، تو 1 سال تک وہ مال جمع رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یاد رکھیں کہ شرع زکوٰۃ وہ 2.5% ہے، یعنی 100 میں سے 2.5% 2 روپے 50 پیسے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے چند اصول جو علماء کرام اور شریعت اسلام نے مقرر کیے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، زکوٰۃ صرف مسلمان سے لی جاتی ہے اور صرف مسلمانوں میں ہی تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 2، عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً اس آدمی کے ذمہ ہو، یعنی ماں باپ، بیوی، اولاد، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 3، ایک بستی کی زکوٰۃ اسی بستی میں تقسیم کی جائے۔ نمبر 4، زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ لینے والے کے مستحق ہونے کی تسلی کرنا ضروری ہے، یعنی جس آدمی کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ نمبر 5، زکوٰۃ کی رقم سے اشیاء ضرورت خرید کر دی جا سکتی ہیں۔ نمبر 6، زکوٰۃ جس کو دی جائے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔
زکوٰۃ سے کے فوائد اور ثمرات، یعنی زکوٰۃ کی وجہ سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس کا ثمر کیا ہے جو امت مسلمہ کی خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ معاشی فوائد: گردش دولت، یعنی جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ روپیہ پیسہ صرف امراء کے پاس نہیں رہتا، بلکہ یہ غریبوں کے پاس بھی جاتا ہے اور وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان سمٹ کر رہ جائے۔ اس طرح اقتصادی توازن قائم رہتا ہے اور اسلامی معاشرے کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہے، مملکت میں فلاح آتی ہے، یعنی اس میں ایک اچھا معاشرہ قائم ہوتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، امراء اور غرباء میں آپس میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اس کے معاشرتی فوائد یہ ہیں کہ امراء اور غرباء میں محبت پیدا ہوتی ہے، سماجی برائیاں زکوٰۃ کی وجہ سے دور ہوتی ہیں، حرص کا خاتمہ ہوتا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان اپنے پیسے کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ غرباء کی ضرورت کو دیکھتا ہے اور ان کو مال ادا کرتا ہے تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ غرض زکوٰۃ معاشی اور معاشرتی حوالے سے بے پناہ فوائد اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ نہ صرف مال کو پاک کرتی ہے بلکہ معاشرے کے افراد کو بھی سماجی برائیوں سے نجات دلاتی ہے، انسان کو مفلسی اور غربت سے محفوظ رکھتی ہے، معاشرتی امن کو تباہ ہونے سے بچاتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے، اگر یہ دنیا میں صحیح معنوں میں اس پر عمل کیا جائے تو پھر کوئی آدمی ضرورت مند نہیں رہتا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر نہر کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا اگر رات کو رہ جائے تو کل قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو یعنی زکوٰۃ کی وجہ سے معاشرے سے غربت اور ناداری ختم ہوتی ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں ادا کرنے اور مستحق لوگوں تک پہنچانے کا ایک نظام جو ہے وہ ہمارے ملک میں رائج ہو جائے۔ اگر یہ زکوٰۃ کا نظام ہمارے ملک میں رائج ہو جائے گا تو ہمارے ملک میں ہر قسم کی پریشانی، بدحالی ختم ہو جائے گی، امیر اور غریب ان کے درمیان آپس میں محبت اور الفت کا رشتہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ دینے اور صحیح جگہ اس کے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں اس کو سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب یعنی 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہے۔ اب مصارف زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ بس اوقات جب طلباء سے پوچھا جاتا ہے مصارف زکوٰۃ، وہ کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا چاندی ہو تو وہ مصارف، یہ مصارف زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ تو آپ نے اس سبق کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے، اس کی ہیڈنگز اور قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اس کو آپ یاد کرنے کے بعد آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا، اسائنمنٹ بھی آپ کو ملے گی۔ آپ اپنے ٹیسٹ کو اچھی طریقے کے ساتھ خوش خط کر کے واپس کیا کریں تاکہ
آپ کو اچھے نمبر مل سکیں اور امتحان میں آپ اچھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔